دو جگ اتے راج نبی دا نبیاں دے سرتاج نبی دا دو جگ اتے راج نبی دا نبیاں دے سرتاج نبی دا دو جگ اتے راج نبی دا نبیاں دے سرتاج نبی دا تے عرشاں تے نالین نبی دے عرشاں تے نالین نبی مقام مصطفیٰ دستا پیا آج دی رات سرکار دی آمد دی رات مقام مصطفیٰ دستا پیا عرشاں تے نالین نبی دے عرشاں تے نالین نبی دے کتھے ہو سی تاج نبی دا عرشاں تے نالین نبی دے کتھے ہو سی تاج نبی دا تے زہرا پاک دی شادی اتے ہورا کڈیا تاج نبی دا زہرا پاک دی شادی اتے ہورا کڈیا تاج نبی دا امتی نہیں تنقید کریں دے کھا کے خضر اناج نبی دا امتی نہیں تنقید کریں دے امتی نہیں تنقید کریں دے کھا کے خضر اناج نبی دا جن میں مائک دینا ہے قبلہ نو خصوصی خطاب واسطے انہوں دو بعد بھی ثنا خان نے اپنی حاضری پیش فرمان گے قبلہ نے ایک جگہ دے اور بھی بیان کرنا ہے میں کہ خوش ہوتا پیاس بھی اور نات خانوں بھی آکھنا نہیں پڑھتا انہوں پتہ ہوتا ہے کہ میں بھی جا کے پڑھنا ہے بس نقیب ویکھنا ہے تو انہوں پتہ چل جاتا ہے میں پاس کرنا ہے ایک باری کوشش کر کے بولو سبحان اللہ میں 4 جملے دینے اور قبلہ نو مائک سونپ دینا انتہائی محبت کا اللہ کا کریم دی بارگاہ سارے دوست مل کے درود و سلام کا نظرانہ پیش کرتے رہو قبلہ دا خصوصی خطاب سماعت فرمانا ہے سچے لال دے ملن تے قدر کریے جھوٹے موٹھے نگینے دی گل نہ کر بولو یار سبحان اللہ آج دی رات بھی سبحان اللہ بولنی تو پھر پتہ نہیں میں آگے بھی کیا کتنے جا کے بولنی ہاتھ چک کے بول سبحان اللہ سچے لال دے ملن تے قدر کریے جھوٹے موٹھے نگینے دی گل نہ کر جانا پار تے ولیاں دا نپ دامن اوجھڑ پے سفینے دی گل نہ کر جانا پار تے ولیاں دا نپ دامن اوجھڑ پے سفینے دی گل نہ کر جے سینے چ الفت حضور دی نہیں او سینے کمینے دی گل نہ کر جاوی بلا سردار تے یاد رکھی بے وضو مدینے دی گل نہ کر جاوی بلا سردار تے یاد رکھی بے وضو مدینے دی گل نہ کر مائک سیٹ ہو رہا ہے قبلہ واسطے اور 4 جملے لے لو کہ جلن دور پتنگے دا کم ہوندا ایویں شمع تے جلن دا پج ہوندا اولے چھج دے یار پٹنا کی کم ہوئی جو وج گج ہوندا او تا ایک بدلے بتی کٹ دیندا جنوں یار مناون دا چج ہوندا کوئی مننے نہ مننے اسی من دے ہاں دید پیر دی اکبری حج ہوندا کوئی مننے نہ مننے اسی من دے ہاں دید پیر دی اکبری حج ہوندا اباب دی وقار خصوصی خطاب کے لیے قبلہ صاحبزادہ والا شان قبلہ پیر طریقت رحمت شریعت معرفت حقیقت قبلہ سید پیر علی طالب بخاری آستانہ علیہ مرادیہ غوثیہ قطبیہ نعرہ تکبیر اور بٹھے نعرہ تکبیر کو سوڑنا لوے نہر تو پار یہ دریا تو پار سوڑنا لوے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین درود پاک پڑھو دے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلم علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ نادی علی مظہر العجائب تجدہ اولنک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد
وبولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ بزرگوں، دوستو اور عزیزوں، جیسا کہ تانوں معلوم ہے کہ آج دی اے محفل سرکار دے میلاد دے سلسلہ دے اندر منعقد ہوئی۔ مبارکباد پیش کرنا ہاں بانیان محفل، انتظامیہ، جتنے بھی دوست محفل پاک شامل ہوئے یا جس کسی نے بھی اس محفل پاک میں سجاون دے وچ کوئی بھی کردار ادا کیتا، سب نو مبارکباد پیش کرنا ہاں کہ تساں آقا دا میلاد سجایا۔ صحابہ دا جرمٹ ہے اور سرکار وچ جلوہ فروز ہے۔ ایک صحابی نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، جائیں تو انہوں ویکھیا مڑ توڑا کلمہ پڑھ لیا، یا رسول اللہ اس دے واسطے کی اجر ہے؟ تے سرکار فرمایا کہ اس نو مبارک دے دینا، اس نو مبارک دے دینا کہ جائیں میں نے ویکھیا تے موڑ میرا کلمہ پڑھ لیا، اور پھر فرمایا کہ اس نو 7 مبارکہ دے دینا، جائیں میں نے ویکھیا بھی نہیں تے میرا کلمہ۔ تے صحابی تڑپ سبحان اللہ۔ صحابی آکھنے لگے کہ یا رسول اللہ، بدر اچ 80 لڑے، احد اچ 80 لڑے، خندق اچ 80 لڑے، بچے ایسا ذبح کروائے، یا رسول اللہ قربانیاں ایسا دیتی، تے ساڑھے واسطے ایک مبارک ہے، تے آیا سکیلری پولنارے ویلیاں واسطے 7 واہ واہ واہ، جیو قبلہ کیا بات ہے، سلامت رہو کہ ساڑھے واسطے ایک مبارک، تے یا رسول اللہ آئے ویلیاں واسطے 7 مبارکہ ہیں، تے سرکار فرمایا کہ ہاں تو آڑے واسطے ایک مبارک اس واسطے ہے کہ تسا مینوں ویکھیا ہے تو میرا کلمہ پڑھیا ہے، تسا میرا زمانہ ویکھیا ہے تو میرا کلمہ پڑھیا ہے، تسی میری انگلی دے اشارے دے نال چاند دے 2 ٹکڑے ہوندے ویکھیں تو میرا کلمہ پڑھیا ہے، تسا میری انگلی چشمے جاری ہوندے ویکھیں تو میرا کلمہ پڑھیا ہے، لیکن بعد چاون آڑے واسطے 7 مبارکہ اس واسطے ہیں کہ نہ اینا مینوں ویکھنا ہے، نہ اینا میرا زمانہ ویکھنا ہے، نہ اینا میری انگلی دے اشارے دے نال چاند دے 2 ٹکڑے ہوندے ویکھنے ہیں، نہ اینا میری انگلی چشمے جاری ہوندے ویکھنے ہیں، ارے فقط میرا نا سننا ہے تے میرے نا تے قربان ہو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کہ نہ اینا مینوں ویکھنا ہے، نہ اینا میرا زمانہ ویکھنا ہے، نہ اینا میری انگلی دے اشارے دے نال چاند دے 2 ٹکڑے ہوندے ویکھنے ہیں، نہ اینا میری انگلی چشمے جاری ہوندے ویکھنے ہیں، فقط میرا نا سننا ہے تے میرے نا تے قربان ہوندے جانا ہے۔ اس واسطے سرکار تو آڑے واسطے 7 مبارکہ دے کے گئے ہیں کہ اس نو 7 مبارکہ دے دیونا کہ جائیں میں نے ویکھیا بھی نہیں تے میرا کلمہ پڑھا۔ ارے بھئی میں گزارش کرنا چاہنا کہ دانیال علیہ السلام دا وقت ہے اور ایک بادشاہ بڑا ظالم ہے، اپنے آپ کو سجدے کروائندہ ہے، بڑا ظالم قسم دا بادشاہ ہے۔ اس نے ایک رات خواب آیا
کہ اس خواب دے وچ ویکھیا کہ ایک بت ہے جس دا سر پتل دا ہے، دھڑ تانبے دا ہے تے لتاں لوہے دیاں ہیں، اور اچانک آسمان تو ایک پتھر آیا ہے جیڑا اس بت دے سر دے اتے وجہ ہے اور وہ بت ریزہ ریزہ ہو گیا ہے۔ اس تو بعد وہ پتھر اتنا پھیلیا ہے کہ روئے زمین تے پھیلدا چلا تے بادشاہ ڈر کے اٹھی۔ اگلے دن نجومی سد لے، نجومیاں نو آخدا ہے کہ میں خواب ویکھیا مینوں اس دی تعبیر دس دیو، تے نجومی آکھن لگے کہ بادشاہ سلامت تسی خواب دسو اسی تانوں اس دی تعبیر دس دینے ہیں۔ تے بادشاہ آکھن لگا کہ رولا تا ہے یہ بھی خواب بھی تساں دسنا، خواب میں ماشاءاللہ ہوندہ ہے نا، راتی سمدہ ہے کوئی یاد رہندہ ہے، خواب امدن کوئی یاد رہندہ ہے، کوئی بھول جاندہ ہے۔ وہ بادشاہ نو بھی راتی خواب آیا، راتی ڈر کے اٹھی پیا، اگو نجومی ساتھ لائے تے خواب بھول گیا۔ آکھن لگا کہ روڑا تا ہے ہی ہو بھئی خواب بھی تساں دسنا ہے، خواب میں نو یاد نہیں ہے۔ تو نجومی آکھن لگے کہ بادشاہ سلامت خواب تا اسی نہیں دس سکدے، اسی اس کی تعبیر دس سکنے ہیں، تسی خواب دسو اسی تعبیر دس دینے ہیں۔ تو بادشاہ چونکہ بڑا ظالم ہاں آکھن لگا کہ کل شام تک دا توڑے کول ٹائم ہے، جے میرا خواب تے اس دی تعبیر نہ لگتی تے کل شامی میں توڑے سر لا دے ساں۔ بڑے پریشانی دی عالم نجومی بادشاہ دے دربار چو نکلے، کسی ایسے بندے دی تلاش ہے کہ سانو کوئی ایسا بندہ لبے کہ جیڑا بادشاہ دا خواب بھی جاندہ ہوئے تے اس دی تعبیر بھی جاندہ ہوئے۔ ارے بھئی کردیاں کراندیاں انہوں نے ایسا بندہ کوئی نہ لبا کہ جیڑا بادشاہ دا خواب بھی جاندہ ہوئے تے اس دی تعبیر بھی جاندہ ہوئے۔ ارے بھئی کردیاں کراندیاں لبدیاں لباندیاں دانیال علیہ السلام دے دروازے تے پہنچے۔ جدو دانیال علیہ السلام دے دروازے تے پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا تو دانیال علیہ السلام پوچھا کہ ہاں بھی کدے آئے ہو، کون ہو تسی؟ تے آکھن لگے کہ اسی نجومی ہیں، ساڈا آئے مسئلہ ہے کہ ساڈے بادشاہ نو خواب آیا ہے، اس نو خواب بھول گیا ہے، سانو ایسا بندہ کوئی نہیں لبدا پیا کہ جیڑا بادشاہ دا خواب بھی جاندہ ہوئے تے جیڑا اس دی تعبیر بھی جاندہ ہوئے۔ تے دانیال علیہ السلام فرماویں لگے کہ میں بادشاہ دا خواب بھی جاننا، سبحان اللہ، اور میں اس دی تعبیر بھی جاننا۔ تے نجومیاں دے چہرے تے بڑے خوشی دے تاثرات نمایاں ہو گئے، تے ذہن چے خیال کرن لگے کہ کیویں لگدا ہے بھی بچ پئے ہیں، جاناں بخشی گئیاں ہیں۔ دانیال علیہ السلام نو نال لیا جا کے بادشاہ دے دربار وچ حاضر ہو گئے۔ بادشاہ جدو اپنے دربار وچ جلوہ فروز ہویا اور اس چونکہ سجدے کرویندا ہا، اس دے دربار دے وچ جیڑا کوئی بھی موجود ہا، اس دے رعایا، وزیر، مشیر، نجومی جو کوئی بھی دربار وچ موجود ہا، انہاں بادشاہ نو سجدہ کر دیتا، لیکن دانیال علیہ السلام سجدہ نہیں کیتا۔ بادشاہ کھڑ لگا بھی تم سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ تو دانیال علیہ السلام فرمانے لگے کہ میرا ایک مالک ہے، میرا سبحان اللہ مالک ہے جس مینوں اے علم عطا کر رکھیا ہے کہ میں تیرا خواب بھی جاننا ہاں اور میں اس کی تعبیر بھی جاننا ہاں۔ تیرا کام میں اگر میں تینوں سجدہ کر دے ماں تو میرا او مالک ناراض ہو جاسی، میرا او مالک ناراض ہو گیا تے نہ تینوں تیرا کسے خواب دسنا ہے تے نہ تینوں کسے اس کی تعبیر دسنی ہے۔ ہن تیرا کام میں یا میرے کو سجدہ کروا لا تے یا اپنا خواب تے اس دی تعبیر۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن آمد رسول۔ تو بادشاہ کھڑا لگا کہ ٹھیک ہے تو میں نے میرا خواب دس۔ دانیال علیہ السلام فرمانے لگے کہ تو خواب دے وچ اے ویکھیا ہے کہ ایک بت جس دا سر پتل دا ہے، دھڑ تانبے دا ہے تے لتاں لوہے دیاں ہیں، اور اچانک آسمان تو ایک پتھر آیا ہے جیڑا اس بت دے سر دے اتے وجہ ہے اور وہ بت ریزہ ریزہ ہو گیا ہے۔ موڑو پتھر اتنا پھیلیا ہے کہ روئے زمین تے پھیلتا چلا گیا ہے اور تو ڈر کے اٹھی پیا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا کہ خواب تو میں ہی ہوئے
سبحان اللہ سبحان اللہ خواب تو میں ایو ویکھیا ہے ہن مینوں اس دی تعبیر بھی دس تے دانیال علیہ السلام فرماویں لگے کہ ایک وقت آون والا کہ سونا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سونا آون والا ایک وقت آون والا کہ سونا آون والا تے جدوں سونا آ جاسی او اپنا دین اسلام نالے لے کے اسی اور اس تو پہلے جتنے بھی دین ہو سن او ریزہ ریزہ ہو جاسن فقط ایک حضور دا دین ہو سی جڑا قیامت تک روئے زمین تے پھیلدا چلا جاسی ارے بھئی میں گزارش کرنا چاہنا ہاں کہ اے تے دانیال علیہ السلام دا علم ہاں کہ او بادشاہ دا خواب بھی جان دے ہاں اور اس دی تعبیر بھی جان دے ہاں ارے بھئی سرکار دے علم دا کیا مقام ہو سی سرکار دا دل کرے کہ توڑا اے میلاد گنبد خزراج بائی کے سن لویں اور سرکار دا دل کرے تے خود تشریف سے سبحان اللہ ماشاءاللہ جیو قبلہ کیا بات ہے ماشاءاللہ سلامت رہو ماشاءاللہ دل کرے کہ توڑا اے میلاد گنبد خزراج بائی کے سن لویں اور سرکار دا دل کرے تے خود تشریف لے آ کے سن لویں ارے بھئی میں توڑے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیہ کریمہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہا جس دے وچ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ قد جاؤکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا کہ اللہ کی طرف سے برہان آ گیا اللہ کی طرف سے برہان آ گیا اتھو دا نہیں اس دنیا دا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ یعنی کہ اس پہلے بنایا ہے موڑ اس بھیجیا ہے اتھو دا نہیں ہے اس اپنے دربار جو بنا کے بھیجیا ہے رب فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برہان آ گیا ہے ارے بھئی برہان دا ایک مطلب ہوتا ہے معجزہ ماشاءاللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں نو معجزے عطا کیتے کسے نو 2 کسے نو 4 کسے نو 10 کسے نو زیادہ کسے نو تھوڑے لیکن سرکار نو اللہ تبارک و تعالیٰ سراپا معجزہ بنا کہ سرکار دا اپنے نالین پاک گڈھن تو لائے کے معراج تک معجزہ ہی معجزہ ہے اور سرکار نو اللہ تبارک و تعالیٰ سراپا معجزہ بنا کے برہان دے دوسرے معنی ہوندے دلیل لیکن دلیل ایک نقص ہوندہ ہے کہ دلیل علم دی محتاج ہوندی ہے جویں جویں علم وددا ہے اویں دلیل نو تروڑن دی صلاحیت بھی وددی چلی جاندی ہے مثال دے طور تے ایک دلیل میں دتی ہے اس نو حافظ صاحب نے توڑ دیتا ہے ایک دلیل انہاں نے دتی ہے اس نو علامہ صاحب نے توڑ دیتا ہے ایک دلیل اس نے دتی ہے اس نو مفتی صاحب نے توڑ دیتا ہے ارے بھئی ایک دلیل اس نے دتی ہے اس نو اس تو بڑے علامہ نے توڑ دیتا ہے حتیٰ کہ ایک دلیل ارسطو نے دیتی ہے اس نو افلاطون نے توڑ دیتا ہے اور ایک دلیل افلاطون نے دیتی ہے اس نو فلیاکوس نے توڑ دیتا ہے ارے بھئی جویں جویں علم وددا چلا گیا اویں دلیل نو توڑن دی صلاحیت بھی وددی چلی گئی لیکن سرکار کو اللہ تبارک و تعالی ایسی دلیل بنا کے بھیجا ہے کہ جس نو توڑیا جا سکتا ہے نہیں اس واسطے واقع ہے کہ اللہ کی طرف سے برہان آ گیا ہے ارے بھئی میں گزارش کرنا چاہنا ہاں کہ امام فخر الدین رازی علم منطق دے سب تو بڑے امام علم منطق کیا ہے علم منطق ہوندہ ہے کسے بات نو دلیل دے نال ثابت کسے بات دلیل نال ثابت کرنا اے علماء جدو توحید بیان کر دیں موڑے دلیلہ دیں اور میں چونکہ عرض کر چکے ہوں کہ دلیل ایک نقص ہوندہ ہے کہ دلیل علم دی محتاج ہوندی ہے جویں علم وددا ہے اویں دلیل نو تروڑن دی صلاحیت بھی وددی چلی جاتی ہے علماء جدو توحید بیان کرتے ہیں تے موڑے دلیلہ دیندے ہیں اس سے واسطے علماء دے درمیان اختلاف رائے ہوندہ ہے
لیکن صوفیاء جدو توحید بیان کرتے ہیں موڑو دلیلہ نہیں کہندے موڑو کیفیات نو بیان موڑو کیفیات نو بیان کرتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی علم منطق دا سب تو بڑا امام ہے، اور خواجہ نجم الدین کبریٰ دی بارگاہ حاضر ہویا تے حاضر ہو کے آکھن لگا کہ مینوں مرید کر لو، مینوں مرید کر لو۔ تے خواجہ نجم الدین کبریٰ فرماویں لگے کہ رازی آج جیڑا تو علم منطق سکھ رکھے اے چھڑ دے تاں میں تینوں اپنا مرید کر لے ساں۔ ایتھے میں گل عرض کردہ چلنا کہ اے علم منطق جیڑا ہوں علم ولایت جیڑا ہوں اے الف تو شروع ہو کے الف تے مکمل ہو، اس دے وچ بے تے دی گنجائش نہیں ہوندی۔ تے خواجہ نجم الدین کبریٰ بھی فرما رہے ہیں کہ رازی آج جڑی تو بے دے سکھ رکھی ہے، کیونکہ وچے بیڑے تے وچے چھڑے وچے ونج مہانے ہوں تے چپٹا طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہوں۔ خواجہ نجم الدین کبریٰ فرماویں لگے کہ رازی آج جڑی تو بے دے سکھ رکھی ہے اے چھڑ دے ہکو الف پکا لے۔ تے رازی آکھن لگا کہ علم میں بڑی مشکل نال سکھیا ہے، علم میں نہیں چھڑ سکتا، تو مرید نہیں کرتا تے نہ کر، میں تینوں اپنا پیر مان لیا ہے، لہٰذا میرا تو پیر ہے، لہٰذا میرا تو پیر ہے۔ یہ جڑا پیری مریدی والا دھندا ہوتا ہے نا، یہ جڑا عقیدت دا دھندا ہے، یہ دھندا ہی سارا مرید دا ہے، یہ دھندا ہی سارا مرید دا ہے کہ اگر بندہ ذہن چاہے تصور کر لوے کہ فلانا میرا پیر ہے، اور پیر ساری عمر باویں اس مرید تو بھجدا وتے او مرید شمار ہوندا ہے، لیکن اگر مرید صرف ذہن چے خیال کر لوے کہ تو میرا پیر نہیں ہے، اور پیر ساری عمر اے راگ رابطہ پھرے کہ تو میرا مرید ہے تے باویں بھنگی چبڑدا وتے او مرید وہ مرید شمار نہیں ہوتا۔ ایک کون ہے؟ اے علم منطق دا سب تو بڑا امام ہے، امام فخر الدین رازی ہے، اور ایک ولی دی بارگاہ کھڑا ہے، اور ولی دی بارگاہ کھڑو کے آخدا پیا کہ مینوں مرید کر لو۔ تے خواجہ نجم الدین کبریٰ فرماویں لگے کہ رازی آج جڑا تو بے تے سکھ رکھیا ہے اے بے تے چھڑ دے تاں میں تینوں اپنا مرید کر لے ساں۔ رازی آکھن لگا کہ علم میں بڑی مشکل نال سکھیا ہے، علم میں نہیں چھڑ سکدا، تو مرید نہیں کردا تے نہ کر، میں تینوں اپنا پیر مان لیا ہے، لہٰذا میرا تو پیر ہے۔ اتنی گل کر کے امام فخر الدین رازی چلے گئے، جدوں چلے گئے تے وقت گزرتا گیا تے امام فخر الدین رازی دا آخری وقت آ گیا۔ جدوں آخری وقت آ پہنچیا تے ابلیس آ کے سرانے کھلو گیا۔ ابلیس آکھن لگا کہ رازی تیرے کول اللہ دے حق ہون دی دلیل دیون دا علم رازی نوں ہوندا ہا تے دلیل ہی ابلیس مانگ لئی۔ ابلیس آکھن لگا کہ رازی تیرے کول اللہ دے حق ہون دی دلیل کی ہے؟ تے رازی دلیلاں دے ڈھیر لاونے شروع کر دیتے، چونکہ میں عرض کر چکیا ہاں کہ دلیل دے وچ نقص ہوندا ہے کہ دلیل علم دی محتاج ہوندی ہے۔ تے جدوں رازی دیاں دلیلاں ختم ہویاں ابلیس دی واری آئی، ابلیس ایسی دلیل دتی کہ رازی دیاں ساریاں دلیلاں ہی رد ہو گئیاں۔ جدوں رازی دیاں دلیلاں رد ہویاں مڑ مشکل وقت آ پہنچے، مڑ زبان تے کلمہ جاری نہیں ہو رہا، ساہ حلق اٹک گیا ہے، آخری ساہ ہے، مشکل وقت آ پہنچیا۔ جدوں مشکل وقت آ پہنچیا تے مرشد دی طرفوں آواز آنی شروع ہو گئی کہ لجپال فرید نو توڑ دے نہیں تے جیدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں۔ مرشد دی طرفوں آواز آنی شروع ہو گئی کہ رازی اس لانتی نو آکھ دے کہ میں اللہ نو کسے دلیل تو نہیں مندہ، ارے مینوں تے مخبر صادق نے خبر دیتی ہے کہ اللہ ایک ہے، اور مخبر صادق نے خبر دے من تو بعد مینوں اور کسے دلیل دی ضرورت ہی نہیں کہ میں اللہ نو کسے دلیل۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوث
وسیع ماشاءاللہ ماشاءاللہ مینوں تے مخبر صادق نے خبر دیتی ہے واہ واہ کیا بات امام فخر الدین رازی دی آواز خواجہ نجم الدین کبریٰ دی آواز آمن لگ گئی کہ رازی اس لانتی نو آکھ دے کہ میں اللہ نو کسے دلیل تو نہیں منتا مینوں تے مخبر صادق نے خبر دیتی ہے کہ اللہ ایک ہے اور مخبر صادق دی خبر دیون تو بعد مینوں ہور کسے دلیل دی ضرورت ہی نہیں کہ میں اللہ نو کسے دلیل تو مننا ارے بھئی سرکار نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی دلیل بنا کے بھیجیا ہے کہ جس نو توڑیا جا سکتا ہی نہیں ارے بھئی میں گزارش کرنا چاہنا ہاں آخری بات اور اجازت گزارش کرنا چاہنا ہاں کہ او کدے برہان بنا کے بھیج رہا ہے کدے دائی بنا کے بھیج رہا ہے کدے سراج بنا کے بھیج رہا ہے کدے منیر بنا کے بھیج رہا ہے ارے بھئی وہ بھیجتا رہا ہے لیکن بھیج کیوں رہا ہے وہ بھیجتا رہا ہے لیکن بھیج کیوں رہا ہے یعقوب علیہ السلام دا آخری وقت آیا تے بیٹے بلا لے کتنے بیٹے ہاں یعقوب دے 12 بیٹیاں تو بنی اسرائیل دے 12 قبیلے ہاں 12 بیٹیاں بنی اسرائیل دے 12 قبیلے ہاں اگر وہ آسا پتھر جو مار دے تے 12 چشمے جاری ہو جاندے اگر آسا سمندر چ ماریا تے 12 رستے بن گئے ارے بھئی 12 بیٹیاں تو بنی اسرائیل دے 12 قبیلے ہاں اپنا ہی کو 12 نال تعلق ہے یا 12 صرف شیعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اپنا ہی کو 12 نال تعلق ہے یا 12 صرف شیعہ دے ارے بھئی 12 بیٹیاں تو بنی اسرائیل دے 12 قبیلے ہاں بیٹے بلا لے تے بیٹے بلا کے تے سوال کیتا کہ اے میرے بیٹو جدو میں نہ رہاں اس دنیا تو چلا جاواں جدو اکھی تو اوجل ہو جاواں میں تہاڈی اکھی دے سامنے نہ رہاں تے اے میرے بیٹو میرے بعد تسی کس دی عبادت کیڑا سیدھا تے سادہ سوال تے اس دا کیڑا سیدھا تے سادہ جواب ہے کہ اللہ دی عبادت اگر میں تواڈے کولوں پوچھاں یا کوئی تواڈا استاد کوئی تواڈا اور پیر مرشد تواڈے کولوں پوچھے بھی کس دی عبادت کردے ہو یا کس دی عبادت کرسو تے کیڑا سادہ سوال ہے تے اس دا کیڑا سادہ جواب ہے کہ اللہ دی عبادت کرساں ارے بھئی میں گزارش کرنا چاہنا ہاں کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے نو اے نہیں پوچھیا کہ کس دی عبادت کردے ہو بلکہ اے پوچھ رہے ہیں کہ جدوں میں اس دنیا تو چلا جاواں میرے بعد کس دی عبادت یہ کون پوچھ رہا ہے یہ نبی پوچھ رہا ہے کس نو پوچھ رہا ہے نبی زادیاں نو پوچھ رہا ہے قرآن انہاں نو ستارے آکھ رہا ہے ارے بھئی اگر انہاں دے وچ یوسف بھی موجود ہیں تے مڑ نبی بھی موجود ہیں یہ نبی زادیاں تے سوال ہو رہا ہے ایک نبی سوال کر رہا ہے کہ میرے بعد کس دی عبادت کرسو ارے بھئی کیڑا سیدھا تے سادہ سوال ہے اور اس دا کیڑا سیدھا تے سادہ جواب ہے کہ اللہ دی عبادت کرساں لیکن یعقوب دے بیٹے اے جواب نہیں دیتا یعقوب نے بیٹے آکھنے لگے کہ ابا جان تواڈے رب دی عبادت اللہ اکبر سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابا جان تواڈے رب دی عبادت کرساں تواڈے بابا ابراہیم دے رب دی عبادت کرساں تواڈے بابا اسماعیل دے رب دی عبادت کرساں تواڈے بابا اسحاق دے رب دی عبادت کرساں ارے بھئی ابراہیم دا رب ہو رہے تے یعقوب دا رب ہو رہے ارے بھئی رب دا ہکو ہے اور وہ ساری کائنات دا رب ہے کائنات دے ذرے ذرے دا رب ہے لیکن یعقوب دے بیٹے کی آخ رہے ہیں کہ ابا جان تواڈے رب دی عبادت کرساں میں گزارش کرنا چاہنا ہاں کہ وہ رب دے ساری کائنات دا رب ہے لیکن اس کی پہچان ہے تو صرف ایک ہے کہ وہ رب ابراہیم ہے رب اسماعیل ہے رب اسحاق ہے ارے بھئی اس کی پہچان ہے تو صرف ایک ہے کہ وہ رب محمد سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ وسیع
ارے بھئی اس کی پہچان ہے تو صرف ایک ہے کہ وہ رب محمد ہے. اپنی پہچان کرنے واسطے کدے برہان بنا کے بھیج رہا ہے, کدے دائی بنا کے بھیج رہا ہے, کدے سراج بنا کے بھیج رہا ہے, کدے منیر بنا کے بھیج رہا ہے, تے کدے نور بنا کے بھیج رہا ہے. ارے بھئی اللہ تے نور بنا کے بھیج رہا ہے, لیکن بندہ کیا بندہ کی آخرات کے ساڑھے ورگا بشر کہ ہماری طرح کا بشر کھاتا ہے جو ہم کھاتے ہیں, پیتا ہے جو ہم پیتے ہیں. ارے بھئی رب تے برہان بنا کے بھیجے ہے, سراج بنا کے بھیجے ہے, دائی بنا کے بھیجے ہے, منیر بنا کے بھیجے ہے اور نور بنا کے بھیجے ہے. لیکن بندہ کی آخر ہے کہ ہماری طرح کا بشر ہے, کھاتا ہے جو ہم کھاتے ہیں, پیتا ہے جو ہم پیتے ہیں اور ہماری طرح کا بشر ہے. ارے بھئی میں گزارش کرنا چاہنا ہاں, اے بولی کس بولی ہے؟ نبی نو بشر کہاں آکھیا ہے؟ ارے بھئی نبی نو بشر سب تو پہلے تو رب آکھیا. ایک ہوتا ہے نبی دا بشر ہونا, اور ایک ہوتا ہے نبی نو بشر آکھنا. اگر بندہ نبی دے بشر ہون دا مطلقاً انکار کرے تے کافر ہو جاندہ ہے, لیکن نبی نو بشر آکھنا نہیں چاہیے, کیونکہ اے او بولی ہے جیڑی سب تو پہلے تے رب بولی ہے. رب فرمایا کہ میں سڑے ہوئے گارے سے بشر بنا, انی خالق بشر من صلصال من حمأ مسنون, کہ میں سڑے ہوئے گارے سے بشر بنا رہا ہوں. ارے جب میں اسے بنا لوں, اس میں اپنی روح پھونک دوں, تب تم اسے سجدہ کر دینا. تے ساریاں فرشتیاں سجدہ کر دیتا اللہ ابلیس. ابلیس سجدہ نہ کیتا. رب فرمایا کہ تو سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ تے ابلیس آکھنے لگا کہ تو سڑے ہوئے گارے تو بشر بنایا, سڑے ہوئے گارے بشر بنایا ہے, میں اس بشر میں سجدہ نہیں کر سکتا. ارے بھئی مخلوق دے اندر نبی نو بشر سب تو پہلے ابلیس آکھیا ہے. اوہ بولی ہے نا جڑی ہونے رب بول رہا ہاں. رب بھی فرمایا ہے نا کہ میں سڑے ہوئے گارے تو بشر بنا رہا ہاں, اور ابلیس بھی آکھ رہا کہ میں تو سڑے ہوئے گارے تو بشر بنایا ہے, میں اس بشر میں سجدہ نہیں کر سکتا. رب نو تو چاہیے نا کہ انہوں انعام دیں, کہ ایڈا پکا تو ہی دی, ایڈا پکا تو ہی دی, لیکن رب اندر سلوک کی کیتا. جب فرمایا کہ نکل جا میرے دربار چو, تو مردود ہو گیا ہے اور قیامت تک میں تیرے گلے چلا نہ توق. اس نبی نو ایک واری بشر آکھیا تے قیامت تک مردود ہو گیا, قیامت تک اس تے گلے چلا نہ توق پا دیتا گیا. ارے بھئی مڑ بشر کہاں آکھیا؟ مڑ ہر نبی نے اپنے آپ, ہر نبی نے اپنے آپ نو بشر آکھیا, کسے دوسرے نبی نو بشر نہیں آکھیا. ہر نبی نے اپنے آپ نو بشر آکھیا ہے, کسے دوسرے نبی نو بشر نہیں آکھیا. ارے بھئی اس تو بعد بشر کہاں آکھیا؟ مڑ ہر دور دے کافراں بشر آکھیا, ایمان والیاں بشر نہیں. ہر دور دے کافراں بشر آکھیا, ایمان والیاں بشر نہیں آکھیا. ارے بھئی میں گزارش کرنا چاہنا ہاں کہ نہ تو تسی رب ہو تے نہ ہی تسی نبی ہو. اگر تے تسی رب ہو یا تسی نبی ہو تو موڑ نبی نو بشر آکھ لو, نہ تو تسی رب ہو تے نہ تسی نبی ہو. پیچھے بچ دین دو طبقے, ایک ابلیس دا تے ایک کافراں دا, جس نال چاہے اپنے آپ میں شمار, جس نال چاہو اپنے آپ میں شمار کر لو. ارے بھئی ہر دور دے کافراں بشر آکھیا ہے. کس نو بشر آکھیا ہے؟ نوح علیہ السلام نو بشر آکھیا ہے. انہاں کیا آکھیا؟ انہاں چار گلاں کیتیاں کہ تو ہماری طرح کا بشر ہے, تیری ہم پہ کوئی فضیلت نہیں ہے, تیرے ماننے والے ذلیل ہیں اور تو جھوٹا.
ارے بھئی نبی نو بشر آکھیا تے سب تو پہلے آکھیا، نبی نو جھوٹا آکھیا تے سب تو بعد آکھیا، اگر بیڑی آڑے آکھیا تے قرآن دی کوئی آیت کاٹ کے بھی کھا دے اگر بیڑی آڑیاں نوح علیہ السلام بشر آکھیا، ہر دور دے کافران بشر آکھیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلوک کیتا انہاں دے نال کہ پانی آیا ایک مشک جتنی ایک کڑی آئی، ارے بھائیو پانی نہیں ہا دوزخ دی آگ آئی جس دے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں نو نیست و نابود مڑ بشر کائیں آکھیا، مڑ قوم سمود نے آکھیا، کس نو آکھیا؟ صالح علیہ السلام نو آکھیا، مڑ بشر کائیں آکھیا، مڑ قوم عاد نے آکھیا، کس نو آکھیا؟ ہود علیہ السلام نو آکھیا، ارے بھئی مڑ بشر کائیں آکھیا، مڑ سلیمیہ نے آکھیا، کس نو آکھیا؟ مسیح علیہ السلام نو آکھیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دے نال سلوک کی کیتا کہ انہاں نو سوراں تے بندراں دی شکل دے وچ تبدیل کر دیتا۔ ارے بھئی مڑ بشر کائیں آکھیا، مڑ سرکار دے زمانے دے کافراں آکھیا، سرکار نو بشر آکھیا، کس آکھیا؟ ابو جہل آکھیا، ابو لہب آکھیا، عتبہ آکھیا، شیبہ آکھیا، اے کون ہیں؟ اے سرکار دے زمانے دے کافر ہیں۔ ارے بھئی سرکار نو بشر آکھ رہے ہیں، قرآن نو جادو آکھ رہے ہیں، ریت دے ذریعہ نو چاند ستارے نال تشریح دے رہے ہیں اور اپنے آپ نو صاحب وصیت انہاں نال سلوک کی کیتا۔ قرآن آختا ہے کہ بدر دے دن کٹ کے گڑے سٹ دیتے گئے تے قرآن بولنے لگ گیا، قرآن آخیا کہ یہ پچھلے کافران دا حساب ہو گیا، ارے انہاں دا حساب قریب آ گیا، انہاں دا حساب قریب آ گیا ہے۔ نبی نے بشر آکھنا او بولی ہے کہ جیڑی کافران نے بولی ہے، جیڑی ابلیس نے بولی ہے، ارے بھئی نبی نو بشر آکھنا نہیں چاہیدا، اے تہائی کافران دی بولی، ایمان آڑیاں دی بولی کی ہے؟ ایمان آڑیاں دی بولی اے ہے کہ سرکار خطبہ دے رہے ہیں، حجت الوداع دا خطبہ ہے، 1,24,000 بندیاں دا جمع غفیر ہے، سبحان اللہ، 1,24,000 بندیاں دا جمع غفیر ہے، تا حد نگاہ بندے ہی بندے ہیں۔ سرکار دی آواز دا اے معجزہ ہا کہ سرکار دی آواز جس طرح پہلے بندے دے کنہ تے پمدی ہائی اس طرح آخری بندے دے کنہ تے بھی جا کے پمدی ہائی۔ ارے بھئی یہ سپیکران دے محتاج اسی ہیں، یہ پھیپھڑیاں دا زور لا کے اسی بولتے ہیں، سرکار زور لا کے نہیں بولتے ہیں، سرکار بڑے پیار اور شستہ انداز دے نال گفتگو فرمائندے ہیں۔ سبحان اللہ، جدوں فرمائندے ہیں نا کہ خطبہ سن لو، مڑ جیڑا کوئی جتھے بیٹھا ہوندا ہا، خواہ اپنے گھراں چ بیٹھا ہوندا ہا، خواہ پہاڑاں چ بیٹھا ہوندا ہا، خواہ جنگلاں چ بیٹھا ہوندا ہا، او اتھائیں مؤدب ہو کے بیٹھ جاندا ہا تے خطبہ سنن لگ جاندا ہا۔ ارے بھئی سرکار خطبہ دے رہے ہیں، حجت الوداع دا خطبہ ہے، سرکار نے پوچھا کہ آج کیڑا دے؟ سبحان اللہ، سرکار نے پوچھا کہ ایک کیڑا شہر ہے؟ تے انہاں چ زیادہ ایسے ہاں کہ جنہاں دیاں جوانیاں مکے چ گزریاں، جنہاں دا بچپن مکے چ گزریا، جنہاں دا لڑکپن مکے چ گزریا، جنہاں دیاں جوانیاں مکے چ گزریاں، جنہاں دے بڑھاپے مکے چ گزر رہے ہیں۔ ارے بھئی وہ حج جو کر رہے ہیں، حجت الوداع دا خطبہ جو ہا تے سرکار پوچھیا کہ اے کیڑا شہر ہے؟ ارے بھئی وہ جان دے تا سارے ہی ہاں کہ اے مکہ ہے، لیکن 1,24,000 بندیاں وچوں کسے ایک بھی اے جواب نہیں دیتا کہ یا رسول اللہ اے مکہ ہے، بلکہ سارے اے جواب دیتا کہ اللہ جاندہ ہے یا استاد، رسول جاندہ ہے، اللہ جاندہ ہے یا استاد، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ جاندہ ہے یا استاد، رسول جاندہ ہے۔ ارے بھئی آج ایک بولی بولی جاندی بھی اللہ تے جاندہ ہے، لیکن رسول نہیں جاندہ، اے ایمان آلیاں دی بولی نہیں، ایک بولی ہور بولی جاندی بھی اللہ بہتر جاندہ ہے، اے بولی بھی ایمان آلیاں دی نہیں ہے، پاکستان تے ہندوستان آلیاں دی بولی ہے۔ ارے بھئی ایمان آلیاں دی بولی کی ہے؟ اے 1,24,000 بندے ہیں، انہیں سارے ہی جاندے ہیں کہ اے مکہ ہے، لیکن کسے ایک بندے بھی یہ جواب نہیں دیتا کہ یا رسول اللہ اے مکہ ہے، بلکہ سارے ہی کو جواب دیتا بھی اللہ جاندہ ہے یا استاد، رسول جاندہ ہے۔ ارے بھئی سرکار نے پوچھا کہ اے کیڑا مہینہ؟
ایک کیڑا مہینہ ہے ارے بھئیو حج جو کر دے پہ ہاں تے جانتے تو سارے ہی آن کے ذل حج دا مہینہ ہے لیکن 1,24,000 بندیاں بچوں کسے بھی نہیں آکھا کہ یا رسول اللہ ذل حج دا مہینہ ہے بلکہ سارے ہی کو جواب دیتا کہ اللہ جانتا یا استاد رسول جانتا ہے ارے بھئی سرکار نے پوچھا کہ آج کیڑا دے ہے ارے بھئیو حج جو کر دے پہ ہاں خطبہ جو سن دے پہ ہاں تے جانتے تو سارے ہی ہاں کہ قربانی کرنا چاہتے ہاں احرام کھولنا چاہتے ہاں تے جانتے تو سارے ہی ہاں کہ آج یوم نہر ہے لیکن کسے بھی جواب نہیں دیتا کہ یا رسول اللہ آج یوم نہر ہے بلکہ سارے آئے جواب دیتا کہ اللہ جانتا ہے یا استاد رسول جانتا ہے ارے بھئی بات دے وچ اعتراض بھی کیتا گیا کہ سرکار جب پوچھ رہے ہاں تے تساں دس کیوں نہیں دیتا تے وہ سارے آکھے لگے کہ اسی جانتے تو سارے ہی آسے کہ اے مکہ ہے اسی جانتے سارے ہی آسے کہ ذل حج دا مہینہ ہے اسی جانتے سارے ہی آسے کہ یوم نہر ہے لیکن اسی اے نہیں جانتے ہاسے کہ سرکار پوچھ دے کیوں پہ ہیں کہ نہیں اس کا نام تبدیل تا نہیں کرنا چاہتے ہیں ارے بھئی ایمان آلے آدھی بولی کرو اے نہ کیا کرو کہ اللہ بہتر جانتا ہے اے بھی نہ کیا کرو کہ اللہ جانتا ہے یا تے اس کا رسول نہیں جانتا بلکہ ایمان آلے آدھی بولی کرو کہ اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ آنکھیں کتھے جاڑیاں میں کیا بتاؤں کہ تم کیا ہو یا رسول اللہ حسین جمیل ملیح وجیہ ذل اللہ جو بدر چہرہ تو واللیل ہے یہ ذلف سیاہ خطت کلام کلی مہر خط کلام اللہ چہ خط چہ رخ چہ جبین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے آمین